اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنین سلام علیکم۔ کچھ عرصہ قبل آپ کی خدمت میں سلام سے متعلق ایک آڈیو بھیجا تھا کہ جس میں سلام کی کیا اہمیت ہے اور کس طرح سے اس کا جواب دینا چاہیے، یہ سب بتایا تھا۔ اسی سلسلے کی کچھ باتیں رہ گئی تھیں، وہ میں آج پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو دیکھیے، سلام کبھی کبھی زبانی طور پر ہوتا ہے، جس کے بارے میں نے پچھلے آڈیو میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کوئی انسان آپ سے کہتا ہے السلام علیکم یا سلام علیکم، آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں علیکم السلام یا پھر سلام علیکم، اور نماز میں اگر آپ ہیں تو جواب ہر حالت میں آپ کو سلام علیکم ہی کہہ کر کے جواب دینا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر سلام تحریری شکل میں ہو یعنی ریٹن ہو تو بھی کیا اس کا جواب دینا ضروری ہے؟ اکثر لوگ خط لکھتے ہیں، یا پھر آج کل تو بہت کامن سی بات ہے کہ واٹس ایپ کے ذریعے یا کسی اور میسیجنگ کے ذریعے آپ کو سلام کہتے ہیں، تو کیا اس کا سلام واجب ہے، ضروری ہے؟ حدیث اس سلسلے میں ایک موجود ہے کہ جس طریقے سے زبانی سلام کا جواب واجب اور ضروری ہے، اسی طریقے سے تحریری یعنی ریٹن سلام کا جواب ضروری اور لازم ہے۔ اچھا، ایک بات یہ، دوسری یہ کہ بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے کہ تحریری سلام کا جواب واجب ہے، لیکن کبھی کبھی جسے انگریزی میں کہتے ہیں ہم اوور ویلم ہو جاتے ہیں، اتنے لوگ سلام آپ کو روزانہ صبح بخیر اور سلام بھیج دیتے ہیں کہ جن کا جواب دینا پھر ممکن بھی نہیں رہ جاتا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ممکن نہ رہ جائے، آدمی کی مصروفیت دوسرے کاموں میں بھی ہے، تو پھر دقت ہو جاتی۔ تو آپ بھی کوشش کریں کہ ہاں، مطلب اب روزانہ کے طور پر نہیں، 2-4 دن کے گیپ پر ہی ایک دوسرے کو کر لیں سلام، جس سے وہ آدمی گویا تنگ نہ ہونے پائے۔ بس یہ کہنا چاہتا ہوں۔ ایک اور چیز آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ایک حدیث کتاب ہے جس کا نام ہے نہج الفصاحہ، اس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہیں، وہ بھی اخلاقی جو احادیث ہوتی ہیں۔ اس میں حدیث نمبر 1028 میں پیغمبر فرماتے ہیں اِنَّ لِجَوَابِ الْكِتَابِ حَقًّا كَرَدِّ السَّلَامِ۔ جس طریقے سے سلام کا جواب دینا ضروری اور واجب ہے، اسی طریقے سے خط اور میسج کا جواب دینا بھی ضروری ہے۔ تو اگر کوئی آپ کو خط بھیج رہا ہے، آپ کو کوئی لیٹر بھیج رہا ہے، تو اس کا آج کل تو لیٹر ای میل کی شکل میں بھی ہے اور واٹس ایپ میسج یا مثلا کسی اور میسج کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، تو اب ضروری ہو جاتا ہے اس کا جواب دینا۔ کوشش کریں کہ آپ مختصر رکھیں۔ خود امیر المومنین کا قول ہے نہج البلاغہ میں کہ اپنے خطوں کو مختصر رکھو اور جو اصل مقصد ہے اس پر فوراً آؤ، لمبی چوڑی بات نہ کرو۔ کل ملا کر کے آپ لوگوں کی آسانی بھی چاہیں، ایسا نہ رہے کہ آپ لمبے چوڑے میسج یا لمبے چوڑے جو ہے خط لکھیں جس کی وجہ سے اس کے لیے جواب دینا، اگر اس طرح کے مان لیے 40-50 میسج دن بھر میں پہنچ گئے تو اس آدمی کی تو زندگی ضیق ہو جائے گی۔ کوشش کریں پریسائز رہیں، اور یعنی ٹھیک ہے کہ اس کے اوپر واجب ہے جواب دینا، لیکن آپ بھی جب ضرورت ہو تبھی آپ کمیونیکیٹ کریں۔ ہاں، ایسے کبھی حال احوال پوچھنے کے لیے بھی میں منع نہیں کرتا ہوں، آپ ایک دوسرے کو سلام اور خط لکھ سکتے ہیں یا میسج بھیج سکتے ہیں۔ ایک اور چیز بڑی آپ کو اچھی بیان کریں اور بڑی ہی نئی آپ کے لیے گویا ایک طریقے سے، وہ یہ کہ روایات میں آیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کو سلام کرتے تھے اور عورتیں ان کا جواب بھی دیتی تھیں، مگر امیر المؤمنین یعنی مولا علی علیہ السلام بوڑھی عورتوں کو تو سلام کرتے تھے، جوان عورتوں کو سلام نہیں کرتے تھے۔ میں حدیث آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ عن ابی عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں فرماتے ہیں کیا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یسلم علی النساء، رسول خدا عورتوں کو سلام کرتے تھے، وَيَرْدُدْنَ عَلَيْهِ، اور عورتیں بھی ان کے سلام کا جواب دیتی تھیں، وَكَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیہ السلام يُسَلِّمُ عَلَى النِّسَاءِ وَكَانَ يَكْرَهُ أَن يُسَلِّمَ عَلَى الشَّابَّةِ مِنْهُنَّ۔ امیر المومنین بھی عورتوں کو سلام کرتے تھے، مگر وہ کراہیت محسوس کرتے تھے، ناپسند کرتے تھے اس بات کو کہ وہ جوان عورتوں کو سلام کریں،
یقول، اور پھر امیر المومنین فرماتے تھے اتخوف ان یعجبنی صوتها فیدخل علی اکثر مما اطلب من الاجر، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں جوان عورتوں کو سلام کروں اور جب وہ پلٹ کر کے جواب دیں تو ہو سکتا ہے ان کی آواز، ان کی جو وائس ہوگی اس کا ایسا اثر میرے اوپر ہو کہ مجھے اجر سے زیادہ، جس اجر اور جس ثواب کے چکر میں ہوں میں، اس سے زیادہ خدا نہ کرے برائی مل جائے یا گناہ ہو جائے۔ اب آپ کہیں گے پھر رسول خدا کیوں کرتے تھے؟ تو امیر المومنین سے ایک موقع پر پوچھا گیا کہ یا امیر المومنین، آپ کہتے ہیں کہ آپ جوان عورتوں کو سلام نہیں کرتے، رسول خدا تو کرتے تھے۔ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ رسول خدا مجھ سے عمر میں 30 سال بڑے تھے، تو رسول خدا کی عمر زیادہ تھی، میں جوان ہوں، میرے اوپر جوان عورت کے آواز کا اثر ایسا پڑ سکتا ہے کہ میری نیت، البتہ یہ سب امیر المومنین ہم کو سکھانے کے لیے کر رہے تھے کہ میرے دل میں کوئی برا خیال پیدا ہو سکتا ہے، تو میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے سلام کرنا مستحب اور اس کا جواب دینا واجب ہے، لیکن اس چیز کو کوئی جوان لوگ اسلحہ نہ بنائیں، ہاں، کہ برے خیالات کے ساتھ سلام کرنے سے یاد رکھیں ثواب نہیں ملنے والا ہے۔ امیر المومنین خود کراہیت محسوس کرتے تھے جوان عورتوں کو سلام کرنے سے۔ اور اسی طرح سے رسول خدا کی ایک حدیث میں سناتا ہوں اور بات کو ختم کرتا ہوں۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ عورتوں سے تم لوگ زیادہ دیر بات نہ کیا کرو، بس ضروری بات کیا کرو۔ فرماتے ہیں وَإِيَّاكُمْ وَمُحَادَثَةَ النِّسَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَخْلُو رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ لَهَا مَحْرَمٌ إِلَّا هَمَّ بِهَا۔ یہ نہج الفصاحہ کی ایک اور حدیث ہے، اس میں فرماتے ہیں رسول خدا، دیکھو بچے رہنا تم عورتوں سے بہت زیادہ بات چیت سے، کیونکہ ایسا نہیں ہوتا کبھی بھی کہ کوئی انسان اکیلے میں خاص طور سے کسی عورت سے بات کرے اور وہ عورت کے سلسلے میں اس کے دل میں کوئی برا خیال پیدا نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ تو اوائڈ کریں ہم ایسے موقع پر، خاص طور سے کہ جب تنہائی ہو۔ اکثر ہم کسی کے گھر جاتے ہیں اور وہاں پر دروازہ کھٹکھٹایا، وہ صاحب گھر پر نہیں ہیں، ان کی زوجہ، ان کی بیوی گھر پہ ہیں۔ اب ہم چاہتے ہیں، غلط ہے یہ ہمارا خیال کہ وہ ہمارے لیے دروازہ کھولیں، ہمیں جو ہے بٹھائیں۔ آپ اوائڈ کیجئے ایسے موقع پر ان کے گھر میں داخل ہونے سے۔ ایسے موقع پر آپ وہاں سے واپس آ جائیے۔ اچھا نہیں ہے کہ انسان ایسے موقع پر کسی کے گھر میں داخل ہو جب اس کی بیوی تنہا ہے۔ ٹھیک ہے آپ کی نیت اچھی ہے، لیکن یاد رکھیں پیغمبر کی حدیث ہے کہ جب ایسا موقع ہوتا ہے کہ ایک نامحرم عورت اور ایک نامحرم مرد دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں ایک جگہ پر، تو شیطان سب سے زیادہ وہیں پر بہکاتا ہے۔ تو ایسے موقع پر آپ واپس لوٹ آئیے، پھر سے جائیے ملاقات کے لیے، لیکن یہ آپ نہ سوچئے کہ آپ کو بٹھایا جائے گا، دروازہ کھولا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں میری بات آج کے لیے کافی ہے۔ اپنی خاص دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اور خاص طور سے وہ لوگ کہ جو آج کل بہت بیمار ہیں ان کے لیے آپ لوگ شفا کی دعا کیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔